یہ 1939 کا واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر 13 سے 14 برس کی تھی۔ ماں کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا۔ والد صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں فطرتاً شرارتی اور بدتمیز قسم کا لڑکا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کو میں نے بہت تنگ کیا۔ وہ بیچاری بڑی سیدھی سادی اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ میں چاہتا تھا وہ مجھے مارے ڈانٹے تاکہ میں اپنی شرارتوں میں اور اضافہ کروں، کیونکہ اس طرح مجھے اپنی بدتمیزی کا جواز تو مل جاتا، لیکن وہ نیک بخت میری ہر حرکت کو درگزر کر دیتی۔ رفتہ رفتہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہر معاملے میں میری طرفداری کریں گی۔ تب میں نے اپنی شرارتوں کا جال باہر بچھا دیا۔ کسی کا گھڑا پھوڑ دیا، کسی کا بستر کنویں میں جا ڈالا، کسی گوالے کا دودھ کا برتن دھکا دے کر گرا دیا اور کسی کے ہاتھ سے سودا چھین کر گوشت چیل کووں کو کھلا دیا۔ دنیا کی کون سی ایسی شرارت تھی جو میں نے نہیں کی؟ لوگ روتے فریاد کرتے میرے ابا کے پاس پہنچ جاتے۔ ابا انہیں قیمت ادا کر کے اس کا بدلہ مجھے جوتے مار کر لیتے، اور اس وقت والدہ صاحبہ کی حالت دیکھنے والی ہوتی۔ وہ مجھے بچانے کے لیے مجھ پر جھک جاتیں، خود آدھی مار کھاتیں اور شام کو اپنی ہڈیاں بھی سیک رہی ہوتیں اور میرے بھی ہلدی چونا تھوپ رہی ہوتیں۔ دھیمے دھیمے پیار بھرے لہجے میں مجھے ڈانٹتی رہتیں اور آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگتیں کہ خدا نہ کرے تجھ پر کسی شیطان کا سایہ نہ پڑ گیا ہو۔ بھلا مجھ سے تو شیطان کیا ابلیس صاحب بھی دور بھاگتے ہوں گے، اس کا سایہ مجھ پر کیا پڑنا تھا۔ رات بھی بڑی مشکل سے گزرتی۔ صبح ہوتے ہی گھر سے نکل کر یہ جا وہ جا، پھر وہی میں ہوتا اور وہی چھیڑ چھاڑ اور شرارتیں۔ پڑھنا لکھنا میرا مشغلہ تھا ہی نہیں۔ روزانہ کی مار پیٹ نے بلا کا ڈھیٹ اور جرأت مند بنا دیا تھا۔ اسکول جاتا، اگر کوئی بات مزاج کے خلاف ہوتی تو کلاس سے اٹھ کر باہر کھیل کود میں مگن ہو جاتا۔ کیا مجال جو کوئی مجھے پھر سے کلاس میں بلا لے۔ اگرچہ 10 سے 15 اسکولوں نے مجھے نکالا، بار بار نام کٹا، اماں چپکے سے فیس کے پیسے بھجوا کر دوبارہ داخل کرا دیتیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میرے کیے ہوئے نقصانات کو اپنی جیب سے پورا کرتی تھیں، مگر میں ایسا پکا ڈھیٹ تھا کہ کیا مجال جو سدھر جاؤں۔ اماں کے کیے ہوئے تعویذ گنڈے سب بیکار جاتے۔ مجھے کوئی چیز بھی راستے پر نہ لا سکی۔ جس پر اماں اور استاد مجھ پر چلانا چاہتے تھے، وہ میرے مستقبل سے قطعی طور پر مایوس ہو چکے تھے۔ اماں صبح ہی صبح ناشتے سے پہلے مجھے مسجد سے دم کیا ہوا پانی پلا کر دن کا آغاز کرتیں، اور رات کو وہ ہلدی چونا لیے میری سکائی کرتیں۔ اپنے گروہ میں میری حیثیت ایک سردار جیسی تھی۔ جو کام دوسرے نہ کر پاتے وہ میرے سپرد کر دیا جاتا تھا، اور جب میں اسے پورا کر دیتا تو لڑکے تالیاں بجا بجا کر مجھے داد دیتے۔ ایک روز ہمارے اسکول میں صبح 11 بجے کے قریب ایک برقع پوش خاتون داخل ہوئیں۔ بھاری بھرکم جسم کی اس عورت نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ غالباً یہ اپنے کسی رشتہ دار کے بچے کو داخلہ دلانے آئی تھیں۔ اس وقت کھیل کا پیریڈ تھا۔ میں اپنے جیسے شیطان لڑکوں میں گھرا اچھل کود کر رہا تھا۔ وہ خاتون ہمارے برابر سے گزری تو ہمیں کچھ دیر کے لیے اپنا کھیل ملتوی کرنا پڑا، اور ہم انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ سہما سہما سا چل رہا تھا۔ خاتون تو بڑے اعتماد سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ میرے ساتھ کھڑے ہوئے لڑکے نے شرارت سے مجھے آنکھ ماری، سرگوشی میں بولا، یار مان جاؤں گا تمہیں اگر تو تم اس عورت کے برقعے کا نقاب اتار دو۔ اس کی یہ بات سن کر دوسرے لڑکے بھی ہنسنے لگے۔ انہیں تو جیسے اس شرارت کے تصور سے ہی مزہ آ گیا۔ سب نے مجھے گھیر لیا۔ ارے یار جلدی کرو نا، یہ اسٹاف روم کی طرف چلی گئی، ورنہ میرے لیے یہ بڑی کشمکش کے لمحات تھے۔ برقع پوش عورت کو سرے عام نقاب سے محروم کرنا آسان کام نہیں تھا، جبکہ اس کی چال ڈھال سے لگتا تھا کہ شریف اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مجھے جھجکتا دیکھ کر لڑکوں نے نعرہ مارا، ڈر گیا ڈر گیا۔ یہ نعرہ میرے لیے چیلنج بن گیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تیر کی طرح بھاگا۔ اس وقت تک خاتون ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ شکار ہاتھ سے نکل چکا تھا اور میں اس فطرت کا آدمی نہیں تھا جو شکست کھا سکے۔ واپس لوٹا تو لڑکوں نے ہائے ہائے کے نعرے لگا دیے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ کرایا اور تیز آواز میں بولا، صبر کرو دوستو، آخر اسے واپس بھی تو آنا ہے نا، بس ذرا دیر انتظار کر لو۔ اور اس کے ساتھ سب لڑکوں نے بے چینی سے خاتون کے واپس آنے کا انتظار شروع کر دیا۔ ایک ایک لمحہ میرے لیے صبر آزما تھا۔ خون کی گردش کن پٹیوں کے قریب تیز ہو رہی تھی۔ کوئی 20-25 منٹ بعد خاتون خرامہ خرامہ باہر تشریف لائیں۔ اس وقت گھنٹی بج چکی تھی۔
سب لڑکے کلاسوں میں جانے کے لیے گروہ در گروہ کمروں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ میں تیزی سے بھاگا، سیدھا اس عورت سے جا ٹکرایا۔ سب لوگ یکدم چلتے چلتے رک گئے اور پل بھر میں اس خاتون کا نقاب نوچ کر زمین پر پھینک دیا، اور یہ جا وہ جا، وہ سرے عام نقاب سے محروم کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ دیکھنے والوں کی سانس رک گئی۔ سامنے وہ بالکل بت بنی کھڑی تھی۔ لڑکوں کو توقع تھی کہ اب گالیوں کا طوفان اٹھے گا، لیکن خلاف توقع وہ بالکل گم۔ کوئی 5 سے 10 منٹ وہ انتہائی صدمے کی حالت میں سکتے میں رہی۔ پھر جیسے ہوش سا آ گیا، اس نے جھک کر اپنا گرا ہوا نقاب اٹھایا، منہ پر ڈالنے کی بجائے ہاتھ میں لیے وہ آگے بڑھی۔ لڑکوں سے میرا نام اور پتہ پوچھا۔ وہ مجھ سے ڈرتے تھے، بھلا کیسے اپنے سردار کا اتا پتہ بتاتے۔ ایک ماسٹر صاحب آگے بڑھے اور بولے، چلو بہن، میں تمہیں اس قبیحہ انسان کے گھر لیے چلتا ہوں۔ آج تم اسے اس کے باپ سے ایسی سزا دلانا کہ وہ چھٹی کا دودھ یاد کرے۔ اس شیطان لڑکے نے سب کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ خاتون بت بنی ماسٹر صاحب کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ ان کا چہرہ بے نقاب ہی تھا۔ راستے میں لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں تو جیسے نہ اپنی بے پردگی کی پرواہ تھی اور نہ لوگوں کی نظروں کا خوف۔ سحر زدہ سی ماسٹر صاحب کے ساتھ چلی جا رہی تھیں۔ میں نے انہیں اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوتے دیکھا اور سر پٹ بھاگا۔ والد صاحب اتفاق سے اس وقت دروازے سے نکل رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ماسٹر صاحب نے انہیں سلام کیا اور کہنے لگے، نظام نے اس خاتون کا نقاب سب کے سامنے سر پر سے اتار پھینکا ہے۔ وہ خاتون والد صاحب سے میرا رشتہ جان لینے کے بعد آگے بڑھیں اور ہاتھ میں تھاما ہوا نقاب والد صاحب کے قدموں میں ڈال دیا، پھر سیدھی اندر داخل ہوئیں۔ دیوڑی میں والدہ صاحبہ کھڑی تھیں۔ خاتون ان سے جا کر لپٹ گئیں اور زاروں کتار روتے ہوئے بولیں، میں 10 سال سے ماموں کے گھر بیوی کی زندگی عزت و آبرو سے گزار رہی تھی۔ کسی نے آج تک میری انگلی تک نہیں دیکھی تھی، لیکن آج میں سرے بازار ننگی کر دی گئی ہوں۔ اب میں دنیا والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ آپ کے بیٹے نے مجھے بھرے بازار رسوا کر دیا ہے، اور میں کس منہ سے گھر واپس جاؤں؟ اپنی عزت و آبرو کی ذمہ داری اب میں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ چاہے مزید رسوا کر دیں یا میرے سر پر دوبارہ نقاب ڈال دیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا جان اس کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ اماں اور وہ سناٹے میں آ گئے۔ وہ بولی، اب اس گھر سے میری لاش ہی نکلے گی۔ میں آپ سے انصاف چاہتی ہوں۔ ابا جان آگے بڑھے، اس کا نقاب اس کے سر پر ڈالا، بھرائی ہوئی آواز میں بولے، شاید اس میں بھی خدا کی کوئی بہتری ہو بیٹی۔ تو آج سے میری عزت ہے۔ تیری پردہ پوشی کی ذمہ داری اب میرے سپرد ہے۔ تو یہیں رہے گی۔ میری والدہ بھی رو پڑیں۔ انہوں نے بھی خاتون کو دلاسا دیا، دودھ میں برف ڈال کر لائیں، اسے پلایا، اور ابا جان اسی وقت کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس خاتون کا پتہ معلوم کر کے اس کے ماموں کے گھر چلے گئے۔ مجھے یہ ساری رودات لڑکوں کی زبانی مل گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے ابا جان کی سزا سے ڈر لگا کہ جانے وہ مجھے الٹا لٹکا کر پیٹیں گے یا چارپائی سے باندھ کر ہنٹر ماریں گے۔ خوف زدہ ہو کر میں فتح پور بھاگ گیا۔ تمام دن مارا مارا پھرا۔ سوچتا تھا کہ گھر واپس نہیں جاؤں گا، لیکن رات ہوتے ہی ماں کا ممتا بھرا چہرہ تصور میں مجھے بلانے لگا۔ ان کا دبے دبے ڈانٹنا، پھر گرم روئی سے میری چوٹوں کو سینکنا مجھے یاد آنے لگا۔ دل کو یقین تھا کہ وہ مجھے یاد کر کے چپکے رو رہی ہوں گی۔ اس تصور نے مجھے بے چین کر دیا۔ سوچا اب تو وہ عورت دفع ہو چکی ہوگی، اب ابا بھی سو چکے ہوں گے۔ والدہ صاحبہ دروازہ کھولے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میرا سایہ ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ آدھی رات کے قریب جب میں گلی میں داخل ہوا، والدہ مجھے دروازے پر کھڑی دور سے نظر آئیں۔ مجھے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا، وہ چپکے چپکے رو رہی تھیں۔ دن بھر کا بھوکا تھا، ہاتھ پاؤں دھلا کر کھانا کھلایا۔ اس تمام عرصے میں وہ چپ رہیں، اور مجھے بھی ہمت نہ ہوئی کہ اس خاتون کے بارے میں پوچھتا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو بولیں، چلو بھائی اب تم آرام سے سو جاؤ۔ میں نے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا تو ہنستے ہوئے بولیں، سب ٹھیک ہو گیا ہے، بے فکری سے سو جاؤ۔ مزید پوچھنا بیکار تھا، شاید انہوں نے اپنی حکمت عملی سے حسب معمول حالات سنبھال لیے تھے۔ دل ہی دل میں ہنستا بستر پر جا لیٹا، اور دن بھر کی تھکن کچھ ایسی تھی کہ پھر ہوش نہ رہا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی، گھر کا ماحول مجھے کچھ پر اسرار سا لگا، کیونکہ والدہ اور والد صاحب صحن میں سر جوڑے باتیں کر رہے تھے۔ ابا کو اس وقت دفتر میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی تھی کہ مجھے اب ان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔
دبے پاؤں واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا، مگر والدہ میری آہٹ سن چکی تھیں۔ ان کی آواز آئی، شاید وہ اٹھ گیا ہے۔ میں نے جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لیں۔ ابا جان کے قدموں کی آواز میں نے پہچان لی تھی۔ وہ میرے کمرے میں ہی آ رہے تھے۔ میں نے جل تو جلال تو کا وظیفہ پڑھتے ہوئے سانس روک لی، لیکن وہ آتے ہی پیار سے بولے، نظام اٹھو بیٹے، دن چڑھ گیا ہے۔ مجھے تو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آیا کہ اماں نے واقعی معاملہ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ابا جان کے چہرے پر ذرا سا غصہ نہیں تھا، دل ہی دل میں خوش ہوا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ غسل کا پانی موجود تھا، نیا تولیہ ٹنگا ہوا تھا۔ مزے آ گئے۔ نہا دھو کر باہر نکلا تو اماں ناشتہ لیے کھڑی تھیں۔ حلوہ پوری کا لذیذ ناشتہ ملا۔ دل ہی دل میں حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کل میں نے کوئی شرارت نہیں بلکہ کوئی نیک کارنامہ سر انجام دیا تھا، جو مجھے یوں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ ناشتے کے دوران ابا سے ملنے کچھ لوگ آ گئے۔ باہر جاتے جاتے انہوں نے ہدایت کی، میاں ناشتہ کر کے ذرا باہر بیٹھک میں آ جانا۔ اماں زیر لب مسکرا رہی تھیں۔ میں عجیب معاملے میں پھنس گیا۔ دونوں میں سے کوئی زبان نہیں کھول رہا تھا، مگر حالات پر اسرار سے لگتے تھے۔ اماں بولی، چلے جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ابا کی حکم اندولی سے اس وقت ہمت بھی نہیں ہوئی۔ آنکھیں نیچے کر کے چلا گیا۔ وہاں تو بیٹھک ہی بھری ہوئی تھی۔ سامنے میرے اسکول کے 2 ماسٹر بھی بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک وہی تھا جس نے کل اس خاتون کو راستہ دکھایا تھا۔ میرے داخل ہوتے ہی لوگوں کی سرگوشی میں اضافہ ہو گیا۔ ابا جان نے میرا کان پکڑا اور تخت پر جا کر بٹھایا۔ وہاں ایک لمبی داڑھی والا مولوی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں ایک اجنبی عورت اور بزرگ تشریف فرما تھے۔ اس سے پہلے کہ میں حیرانگی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا، ابا جان بلند آواز سے بولے، لوگوں گواہ رہنا، کل جس عورت کا میرے بیٹے نے نقاب سرے راہ اتار دیا تھا، اسے میں اپنے بیٹے کی عزت بنا رہا ہوں۔ اب وہ اس گھر کی بہو کہلائے گی اور اسے بے نقاب کرنے والا ہاتھ ہمیشہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ میرے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کمرہ ابا کے اس اقدام سے داد و تحصیل کے کلامات سے گونج رہا تھا اور میں شرمندگی کے مارے زمین کے اندر دھستا جا رہا تھا۔ زبان پر تالا پڑ گیا تھا۔ ابا جان کو دیکھ کر میری سیٹی تو پہلے ہی گم ہو گئی تھی اور اب بھری محفل میں اس اعلان نے مجھے بالکل گم کر دیا تھا۔ کہاں وہ مجھ سے دگنی عمر کی خاتون اور کہاں میں 14 برس کا کھلنڈر لڑکا، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اور بغاوت کی جرت نہ تھی۔ مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ وہ خاتون اسی گھر میں کل سے موجود ہیں۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا۔ مبارک اسلامی کا شور مچا اور یوں جھٹ پٹ میرا نکاح ہو گیا کہ اب یہ سب باتیں ڈرامہ لگتی ہیں۔ جانے کب لوگ رخصت ہوئے، مجھے لوٹے ہوئے مسافر کی طرح اٹھا کر بستر پر لٹا دیا گیا۔ ساری اکڑ پانی ہو چکی تھی۔ میں دوستوں میں تو منہ دکھانے کے قابل کہاں رہ گیا تھا۔ 15 دن تک منہ لپیٹے یوں ہی لیٹا رہا۔ اماں آ کر پیار کر کے کھانا کھلا دیتیں، ابا آ کر سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے جاتے۔ اس دوران میری دلہن صاحبہ نے گھر کا سارا انتظام خوش اسلوبی سے سنبھال لیا۔ گھر کا تنکا تنکا شیشے کی طرح چمکا دیا۔ ابا اسے اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتے تھے۔ اماں بھی گرویدہ ہو گئیں۔ ہر شخص اس کے حسن سلوک اور سلیقہ مندی کی تعریف کرتا تھا۔ ماسٹر جی روز مجھے آ کر سمجھاتے کہ قدرت نے تمہیں ایک اچھی عورت دی ہے، اب تمہیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ مسجد کے مولوی جی نے آ کر بھی دعائیں دیں، اللہ تمہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کرنے کی توفیق دے۔ تمہیں سزا پر اس نے انعام دیا ہے تو اس کی قدر کرو گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی زیادہ تھی، پھر بھی ایسا مثالی پیار تھا کہ لوگ حیران ہوتے تھے۔ مولوی جی کی بات میرے دل کو لگی۔ اسکول تو میں نے چھوڑ ہی دیا تھا، مولوی جی سے دینی تعلیم لینی شروع کر دی، قرآن پاک بھی پڑھنا شروع کر دیا اور اس طرح آہستہ آہستہ میں اپنی دلہن کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اس کے کہنے پر میں نے پرچون کی دکان کھول لی۔ میں پڑھنے جاتا تو میری غیر موجودگی میں دلہن صاحبہ عورتوں اور بچوں کو سودا سلف دے دیا کرتیں۔ محنت اور سوجھ بوجھ میں اس عورت کا جواب نہیں تھا۔ دکان چند ہی دنوں میں چل پڑی۔ پیسے کی ریل پیل ہوئی تو گھر میں خوشیوں کا بھی اضافہ ہو گیا اور یوں 5 برس بعد میرے ذہن سے یہ احساس قطعی طور پر مٹ گیا کہ میری بیوی مجھ سے عمر میں دگنی بڑی ہے۔
پاکستان بننے تک میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہو چکی تھیں، اور آج جب میں اتنے عرصے بعد اپنے حالات کا جائزہ لیتا ہوں تو خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی سمجھتا ہوں۔ میرے دونوں بیٹے اعلیٰ تعلیم پانے کے بعد بینک میں اچھی جگہ ملازمت کر رہے ہیں۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور چھوٹی ڈاکٹر ہے۔ میری بیوی نے ہر اچھے برے حالات کو سلیقے اور محنت سے سنبھالے رکھا، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ دلہن میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں کسی جیل میں سڑ رہا ہوتا یا قتل اور ڈاکے کے بعد مفرور زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ یہ سب برکتیں اس سمجھدار عورت کی بیوی بننے سے ہیں۔ خدا نے مجھے نوازا، گویا کہ یہ شادی ایک حادثے کی صورت میں مجھ پر مسلط ہوئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھ جیسے بگڑے لڑکے کو سنوارنے کے لیے ایک موقع پیدا کیا تھا۔ اس لیے میں تمام نوجوانوں کو دل سے مشورہ دیتا ہوں، اپنی شادی میں عورت کی شکل اور عمر سے زیادہ اس کی سیرت دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک خوبصورت عورت آپ کی زندگی میں آ گئی تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔